السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا سرکنے کا مسئلہ عام طور سے دیہاتوں میں اس کو بہت برا جانتے ہیں، یہاں تک کہ نماز میں دائیں پیر کا انگوٹھا اگر تھوڑا بہت سرک جائے تو نماز نہ ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی میں مسجد کے اندر لوگوں کو نماز کے بارے میں بتا رہا تھا، سکھا رہا تھا، تو ایک بھائی نے کہا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پیر کا انگوٹھا، دائیں پیر کا انگوٹھا اگر سرک گیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ میں نے خود دیکھا اور سنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو عرض یہ ہے کہ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ کسی بھی پیر کا انگوٹھا سرک جانے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ ہاں، بلا وجہ نماز میں قصداً کوئی حرکت کرنا، خواہ جسم کے کسی حصہ سے ہو، عبث و مکروہ ہے۔ فتاوی فیض الرسول میں حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داہنے پیر کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، مقتدی کا دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے اتنا ہٹا جس سے صف میں کشادگی پیدا ہو یا سینہ صف سے باہر نکلے تو مکروہ۔ خلاصہ یہ کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ نماز میں دائیں پیر کا انگوٹھا اگر اپنی جگہ سے تھوڑا بھی سرک جائے تو نماز نہیں ہوتی، یہ ان کی جہالت اور غلط فہمی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، سجدے میں پیر کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہ لگنا۔ اس مسئلہ سے کافی لوگ غافل ہیں اور پیر کی انگلیوں کے صرف سرے زمین سے لگ جانے کو سجدہ نہیں کہتے ہیں، اور بعض کا تو صرف انگوٹھے کا سرا ہی زمین سے لگتا ہے اور باقی انگلیاں زمین کو چھوتی بھی نہیں۔ اس صورت میں نہ سجدہ ہوتا ہے نہ نماز۔ سوچیں، نہ سجدہ ہوتا ہے نہ نماز ہوتا ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن اکثر لوگ غافل ہیں اسے۔ فتاوی رضویہ کے اندر ہے، سجدے میں پیر کی انگلیوں کے صرف سرے نہیں بلکہ انگلیوں پر زور دے کر قبلے کی طرف انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا چاہیے۔ سجدے میں کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہونا فرض، اور پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمع ہونا واجب ہے۔ اور عرض یہ کرنی ہے کہ آڈیو بنانے میں ہمیں کافی ٹائم لگتا ہے، پھر اسے اپلوڈ کرانا، اور جو اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی کافی محنت و مشقت کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کریم ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور دنیا آخرت میں اللہ انہیں بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ انہیں خوشیوں کے پھول عطا فرمائے۔ تو کافی محنت لگتی ہے، تو آڈیو بنانا، پھر ان کا اپلوڈ کرنا، پھر آپ تک آڈیو پہنچانا، پھر شیئرنگ کرو، فارورڈ کرو، لائک کرو، کمنٹس کرو، بار بار یہ سب کہنا پڑتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہم تک دین کی باتیں پہنچ رہی ہے، تو یہ سب بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ لائک کریں۔ دیکھیے، آڈیو بنانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کو لائک کرنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، اور یہ آپ کا لائک کرنا ہمارے لیے انعام ہوتا ہے۔ آپ سبسکرائب کرتے ہیں، آپ کمنٹس کرتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور کچھ نہیں۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق بات پہنچ جائے، غلط فہمیاں لوگوں کی دور۔ اس میں جب آپ ہمارا تعاون کریں گے، ہماری مدد کریں، اب کچھ قدم ہم نے بڑھایا ہے، کچھ قدم آپ بڑھا لیں، اس میں تو ہمارا کوئی ذاتی کوئی فائدہ تو ہے نہیں، ظاہری فائدہ، ویسے تو ہمیں ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد ایسا نہیں کہ دنیا حاصل کرنا ہے۔ نہ ہم دولت کے لیے کرتے ہیں، نہ ہم شہرت کے لیے کرتے ہیں، ہم رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے، لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تیسری بات، عام طور سے مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ 2 شخص آگے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک پچھلی صف اور دوسرا اس کے سامنے اگلے صف میں۔ اگلی صف میں نماز پڑھنے والا پیچھے اور آگے اگلے صف میں نماز پڑھنے والا پیچھے والے سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ وہ سلام پھیرے، تب یہ وہاں سے ہٹے، اور اس سے پہلے ہٹنے کو نمازی کے سامنے سے گزرنا خیال کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آگے نماز پڑھنے والا اپنی نماز پڑھ کر ہٹ جائے تو اس پر گزرنے کا گناہ نہیں ہے، نہ وہ نمازی کے سامنے سے جو ہے گزرا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا منع نہیں ہے، تو یہ خیال کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ کلیجی کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھایا کیونکہ اس میں بو آتی تھی، جائز ہے لیکن کھایا نہیں۔
تو اس ایک مفتی صاحب ہے دیوبندیوں کے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کلیجی نہیں کھانا چاہیے، دانت خراب ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، ان کو پھر جب بتایا گیا تو انہوں نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کہنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو پسند نہیں فرمایا، کلیجی نہیں کھایا، یہ خیال غلط ہے، اسے درست کر لینا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان اونٹوں میں سے جو لٹیروں سے چھڑائے گئے تھے، ایک اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی کلیجی اور کوہان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھونا۔ تو جب بھونا ہے تو امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہو۔ اچھا، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے، اور آپ قربانی کے جانور میں سے ابتدا کلیجی کھانے سے کرتے تھے، مطلب آپ شروعات جو ہے وہ کلیجی کھانے سے کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کلیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے، تو ہمیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔